إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے. جیسا اس سے پہلے آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ موضوع بحث جو تھا وہ نصارہ نجران کے ساتھ تھا، جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے موضوع پہ بات کی، اور جو اپنے معتقدات باطلہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے اور بعض ابنیت کے قائل تھے اور بعض تثلیث کے قائل تھے، ان کا رد آیا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی آیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے حق جاننے کے بعد حق کو قبول کیوں نہیں کیا، حالانکہ وہ حق جانتے تھے، پہچانتے تھے. سابقہ کتابوں میں اسلام کے بارے میں، ہمارے آقا کے بارے میں، حضور کے صحابہ کے بارے میں سب باتیں موجود تھیں، لیکن اقرار نہ کیا، انکار پہ اڑے رہے. وجہ کیا تھی؟ دنیاوی جھوٹی عزت، جھوٹا جاہ و مال، اقتدار. جیسے کہ حارث ابن علقمہ کی بات سے آپ نے اچھی طرح سن لیا کہ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ نبی تو سچے ہیں، لیکن اگر ہم نے مان لیا تو پھر یہ ہمیں جو بادشاہ شاہ روم جو ہمیں ہدیہ دیتے ہیں، عطایا دیتے ہیں، یہ ہمارے پاس اقتدار ہے، عزت ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. ان آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا کہ دراصل دنیا کی گمراہی کے اسباب کیا ہیں. اسباب یہ ہیں کہ وہ قابل شہوات چیزوں کی رغبت میں اتنی کھو جاتے ہیں کہ اپنے اللہ کو اور اس کے احکام کو بھول جاتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی دنیا میں پیدا کی ہے وہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے. ہر چیز کے اندر ایک خیر ہے، ایک بھلائی ہے، لیکن اگر ہم اس کا استعمال جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں. ورنہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ نے بیکار پیدا کی. ہر چیز ایک حکمت کے تابع. یعنی بظاہر ہمیں بعض چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ بھئی ان کیڑے مکوڑوں کا کیا فائدہ ہے، لیکن ان کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا، ان کے منافع کو ہم نہیں جان سکے. اسی طرح آدمی سوچتا ہے بھی آسمان پہ اتنے ستارے ہیں، اتنے کواکب ہیں، سیارات ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں. ہمارے علوم ناقص ہیں کہ ابھی تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مخلوقات کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پا رہے. جہاں جہاں ہمارا علم پہنچتا ہے
ہمیں تصدیق ہوتی ہے کہ اسلام سچ کہتا ہے۔ اور جہاں جہاں ہمارا علم ابھی نہیں پہنچا ہم اسی طرح محنت میں اور جہد میں پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کھول دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو سینکڑوں سالوں کی محنت کے بعد ایک نقطہ حل کیا ہے وہ یہ تو پہلے قرآن میں موجود تھا، لیکن اس وقت قرآن پر کسی نے اس انداز میں نظر نہیں ڈالی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المصومۃ والانعام والحرث، کہ دنیا جو ہے یہ ہے قابل رغبت چیزیں، قابل شہوت چیزیں، ان کی محبت میں ایسی کھو گئی ہے کہ وہ اسلام سے اور اللہ کے احکام سے دور ہو گئی۔ حالانکہ یہی چیزیں ہیں اگر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق استعمال کیا جائے تو نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے فتنہ جو ہے وہ شمار ہوا، اللہ نے ذکر کیا قرآن میں کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے، کہ انسان عورت کی محبت میں آ کے دین بھلا دیتا۔ اور اسی طرح دوسرا فتنہ کیا ہے، پھر عورت آئی تو پھر اولاد کا فتنہ آ گیا۔ اس کے بعد ان فتنوں کے بعد کیا ہے، پھر دولت کا فتنہ ہے۔ دولت کے فتنے کو عورت کے فتنے سے مؤخر رکھا گیا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دولت بھی بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن جہاں جہاں دولت اپنے فتنے میں ناکام ہو جاتی عورت وہاں بھی فتنے میں کامیاب ہو جاتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پہ دولت اثر نہیں کرتی، لیکن عورت کے فتنے سے وہ بھی نہیں بچ سکتے، الا من عصمہ اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ خود بچا لے، ورنہ انسان کا اس فتنے سے بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے لوگوں پہ جو سب سے خطرناک فتنے سے ڈر رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ اسی طرح پھر اولاد کا فتنہ ہے کہ آدمی احیاناً خود بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اولاد کی وجہ سے بیچارے کو گمراہی میں گرفتار ہو جاتا ہے، رشوت میں پڑ گیا کہ جی اولاد کے لیے کچھ بنانا ہے، اور جی اولاد ہے آخر ان کی شادیاں ہیں، گھر بنانے ہیں، تعلیم اچھی دلانی ہے، اس کے لیے پھر یہ تنخواہ سے تو گزارا نہیں ہوتا، پھر حرام کی طرف چل پڑا، بربادیوں میں الجھ گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دولت ہے، اور دولت میں چونکہ بنیاد جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے، اس لیے ذکر جو ہے سونے چاندی کا کیا جاتا ہے کہ اصل جو ہے اساس الاصل وہ سونا اور چاندی ہے۔ یہ تو اب کافی عرصے کے بعد دنیا میں یہ نوٹ چھپنے لگے، اور جب سے یہ چھپنے لگے ہیں اگر آدمی کسی ماہر اقتصادیات سے پہنچے تو دنیا الجھنوں میں مبتلا ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ بعض ملک جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ چھاپ دیتے ہیں اور اصل ہوتا نہیں سونا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تباہی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر آپ کی حیثیت جو ہے، اعتماد جو ہے آپ کی اس کرنسی کا وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر قیمتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ اس لیے اسلام نے ہر چیز میں بنیاد جو ہے اصل دولت کی وہ ذهب اور سونا اور چاندی۔ اسی لیے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں اور پھر خرچہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو پھر قیامت کے دن اللہ عذاب دیں گے۔ یہ آ گئی بات۔ پھر آپ نے کنتار کی بات بھی پڑھ لی، تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی ڈھیر سارا سونا۔ باقی تو اقوال ہیں
کسی نے کہا 12,000، کسی نے کہا 80، کسی نے کہا 40، معنی یہ ہے کہ 150 سونا۔ ان کے بعد والخیل المسومۃ، گھوڑے علامات لگائے ہوئے یا گھوڑے مسومہ چرنے والے۔ اسی لیے علماء کرام میں اختلاف ہے گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بارے میں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جہاد کے لیے ہے یا ضرورت کے لیے ہے اس کے علاوہ وہ بھی جائیداد ہے، زکوٰۃ۔ اصل میں وجہ کیا ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ امام صاحب کی یہ عادت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا قول قرآن و حدیث کی روشنی میں لیا جائے جو بالکل جامع ہو، سب قول اس میں آ جائیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے زیور ہیں، بعض ائمہ کرام کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، جو زیور عورتیں استعمال کرتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زیور عورت استعمال کر رہی ہے، پہنتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے پہنے، منع یہ ہوتا ہے کہ کبھی شادی پہ پہن لیا، کبھی پارٹی میں پہن لیا، خوشی میں پہن لیا، پھر رکھ دیا گھر میں، لیکن تجارت کے لیے نہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ اگر زیور اس لیے آپ نے خریدا ہے کہ کل ہم بیچ دیں گے، اس پر تو زکوٰۃ ہے، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، وہ تو سب کے نزدیک زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو زیور خریدا گیا ہے اس لیے کہ بھئی یہ گھر میں استعمال ہوگا، پہنا جائے گا، بیچیں گے نہیں۔ ہاں، چاہے کل کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، لیکن نیت بیچنے کی نہیں تھی۔ اچھا، اسی طرح آج کل ایک اور بھی مسئلہ ہے جو کہ آج کل ایک نیا رواج ہے کہ مثلا اس سال جو عورتوں نے چوڑیاں بنا لی یا کچھ بنا لیا، زیور بنا لیا، ایک سال کے بعد آگے تو شاطر بیٹھے ہوئے ہیں نا کاروباری لوگ جو ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ سونے چاندی کا کنٹرول جو ہے وہ زیادہ یہودیوں کے پاس ہے، اور پھر یہودیوں کے بعد ان کی جو جماعتیں ہیں جیسے آغا خانی ہیں، اسماعیلی ہیں، وہ بھی ان کی ایک شاخ ہے، تو ان کے پاس ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سال کے بعد اس کا ایک فیشن بدل دیتے ہیں، شکل بدل دیتے ہیں، اور رواج اب یہ ہو گیا ہے عورتوں کے اندر کہ بھی اس سال میں نے جو چوڑی پہنی تھی تو اب بدل گئی ہے، لہذا اچھا جا گئی ہے دے دو اور دوسرے فیشن کی لے لو، لیکن نیت پہننا ہے، نیت بیچنا نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے ایک درخان ہے اس کے اوزار ہیں، ایک گھڑی ساز ہے اس کے اوزار ہیں، ایک موٹر مکینک ہے اس کے اوزار ہیں، ایک انجینئر ہے اس کے اوزار ہیں، ان پر بھی تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، اس کے استعمال کی چیزیں ہیں، اسی سے وہ کماتا ہے، تو یہ بھی عورت کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاہے پہنا جائے، چاہے رکھا جائے، چاہے بیچا جائے، کسی حال میں بھی سونا چاندی ہے تو زکوٰۃ۔ کیوں؟ ایک تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھی قرآن پاک نے جو مذمت کی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے چاندی کو کنز بناتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور اس پہ زکوٰۃ صدقات اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بتلا دو اور ان کو خوشخبری دو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اب جو تم سونے چاندی میں کھیل رہے ہو، آگے جہنم تیار ہے۔ اور یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، پھر ان کو ہم جہنم کی آگ میں گرم کریں گے اور ان کی سلاخوں سے تمہیں داغ دیا جائے گا، اور پھر فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں سونا چاندی مطلق ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ پہننے والا علیحدہ ہے اور نہ پہننے والا علیحدہ ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر وعید شدید ہے عذاب جہنم کی. اگر اتنی بڑی وعید سے بچنا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ ایک حدیث مبارک میں آ گیا کہ حضور پاک نے ایک عورت کے ہاتھ میں کنگن دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی تم نے زکوٰۃ دے دی ہے؟ تو اس نے کہا حضور یہ تو 2 کنگن ہیں. آپ نے فرمایا سواران من النار، یہ 2 کنگن بھی جہنم کا ذریعہ بن جائیں گے. تو اب امام صاحب نے کہا کہ زکوٰۃ، اب آپ عقل سے ایمان سے یعنی بالکل قطع نظر کسی بغض و اناد کے فیصلہ کریں. چلو 1 منٹ کے لیے قیامت والے دن یہ تو ضرور بات واضح ہو جائے گی بھی قول کس کا راجے تھا اور کس کا قول مرجو تھا. ایک قول ہی راجے بنے گا، سارے تو نہیں بنیں گے. چلو اگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول راجے ہو گیا کہ بھی زکوٰۃ نہیں دینی تھی اور امام صاحب نے زکوٰۃ دلوا دی تو وہ نفلی صدقے کا ثواب تو مل جائے گا نا. خیرات تو اللہ پاک کسی کا ثواب ضائع تو نہیں کریں گے نا کہ ہمارے ذمہ وہ صدقہ فرض تو نہیں بنتا تھا. لیکن ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کے عمل کا ثواب ضائع نہیں کرتے، تو ہمیں نفلی صدقے کا ثواب تو مل جائے گا. اچھا بفرض محال اب قول راجے نکلا امام ابو حنیفہ کا کہ بھئی زکوٰۃ دینی تھی، اور جس نے نہیں دی وہ کیا کرے گا اس دن؟ اس کا کیا حل ہوگا؟ کیوں اس نے تو دی نہیں زکوٰۃ، اب قیامت میں وہ دے سکتا نہیں. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. تو اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ امام صاحب کی یہ بڑی عادت ہے مبارکہ کہ وہ سب سے پہلے قرآن کی آیات پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اصل احکام کا منبع جو ہے وہ قرآن ہے. اس کی تفصیلات کو ڈھونڈنے میں فرمان رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب اگر حضور پاک کے فرمان جو ہیں وہ متعدد مل گئے کہ حضور نے یوں بھی فرمایا اور یوں بھی فرمایا، ایک وقت میں سختی بھی فرمائی، ایک وقت میں نرمی بھی فرمائی، تو اب امام صاحب دیکھتے ہیں کہ بھی خلفائے راشدین کو دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، ان کو دیکھو کہ انہوں نے کس حدیث کو پکڑا ہے، کیونکہ یہ زیادہ قریب تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور کی بات کو زیادہ سمجھنے والے تھے. اگر ان میں بھی نہ ملے پھر عشرہ مبشرہ پہ نظر ڈالتے ہیں جن کو جنت کی بشارت ہو چکی ہے کہ ان کے اقوال میں کیا ہے، انہوں نے کون سی حدیث رسول کو ترجیح دی ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس عمل پہ زیادہ عمل کیا ہے، پھر ان پہ نظر ڈالتے ہیں. اور اگر پھر مسائل نہ ملیں، اجماع امت میں بھی نہ ملیں، تو پھر قرآن و سنت پہ قیاس کیا جاتا ہے. اتنی احتیاط کے بعد مسائل مرتب ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھے جو مرضی آئے کہہ دیا. آج یہی تو مشکل ہے نا کہ ہم 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور خود بخود گھر بیٹھے مفتی بن جاتے ہیں. اس لیے بعض مفتی تو ہوتے ہیں نا فتوے سے، کچھ میرے جیسے مفتی ہوتے ہیں مفت سے، یعنی بغیر قیمت لگے بن گئے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی محبت آدمی کو برباد کرتی ہے، گھوڑوں کی محبت میں بھی، اور اسی طرح فرمایا مواشی ہیں، زراعت ہے، ان میں پڑھ کے آدمی کھو جاتا ہے. اچھا اب جب ان کا بیان کر دیا فرمایا پھر ان کو خبر دو میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، قل اونبئکم بخیر من ذلک. بھئی تم جو یہ دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں، آج کل لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، بعض لوگ سونے چاندی کے قلم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. آج کل بڑا ایک مشکل مسئلہ بن گیا ہے نا جی، کیونکہ جتنے بڑے بڑے قیمتی قلم ہوتے ہیں نا پارکر کے، شیفرز کے، واٹرمین کے، تو وہ سارے آج کل بالکل اصلی گولڈ میں آ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے گولڈ پلیٹڈ یعنی کلر ہے، وہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ہے کہ جی 18 کیرٹ کا خالص سونا ہے یا 14 کیرٹ کا خالص سونا ہے، اس کا استعمال حرام ہے، یاد رکھیں. اور اسی طرح ایک اور بھی عذاب بن گیا ہے کہ اب گھروں میں جو برتن آتے ہیں، چائے کے ٹی سیٹ ہیں، ڈنر سیٹ ہیں، ان پر بھی سونے کا مسئلہ ہے. بعض پیور سونے کے بن کے آ رہے ہیں، ان کا استعمال بھی حرام ہے. یہ یاد رکھ لیں.
اور اسی طرح میرے پاک نبی نے فرمایا کہ لا تلبسوا الحریرا، حضور نے فرمایا کہ خالص ریشم اور سونا استعمال نہ کرو. اور ایک حدیث میں آیا کہ جن لوگوں نے اس کو دنیا میں استعمال کیا ہے ولم یتب، اور توبہ نہیں کی، اللہ ان کو قیامت میں جنت میں ان نعمتوں سے محروم کر دیں. وہ جنت میں ان نعمتوں سے محروم ہوں گے. ان کو جنت چاہے مل بھی جائے لیکن سزا میں یہ نعمتیں نہیں ملیں گی، کیونکہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب. اللہ مومنین کو تو دیں گے قیامت میں سونا ہوگا، کیونکہ عالم آخرت کے مسئلے علیحدہ ہیں اور عالم دنیا کے مسئلے علیحدہ ہیں، وہاں دار التکلیف ہے ہی نہیں. تو اس لیے آپ سوچ لیں کہ سونے کا استعمال جو ہے برتن میں، اچھا بعض اینکیں جو ہیں وہ بھی پیور فریم سونے کے آ رہے ہیں، اسی طرح قلم جو ہیں وہ خالص سونے کے آ رہے ہیں. یہ مطلق حرام ہے استعمال، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی اصرار کرے اس پر ہمیشہ ساتھ رکھے تو کبیرہ بن جاتا ہے. کیونکہ گناہ صغیرہ تو تب ہے جب ایک غلطی کرو، جب اسی غلطی کو روز کرتے رہو تو پھر تو وہ صغیرہ نہیں رہتی، پھر تو چھوٹا بچہ بڑھتا ہے نا. جب آپ نے چھوٹے بچے کو خود پالنا شروع کر دیا تو پھر چھوٹے گناہ کو بھی پالتے پالتے آپ نے خود بڑا بنا دیا. اس لیے قاعدہ ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے. ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ کبیرے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں سے انگوٹھی ہے، چین ہے، گھڑی ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ پھر ہم جنت میں ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محروم نہ فرمائے. اچھا، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ عورت کے لیے سونے چاندی کا زیور پہننا تو جائز ہے، مسئلہ سمجھیں، فرق ہے. لیکن برتنوں میں کھانا اس کے لیے بھی ناجائز ہے. یعنی حالانکہ سونے چاندی کا زیور عورت کے لیے جائز ہے، سونا چاندی استعمال کر سکتی ہے. أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. تو عورت تو پیدا ہی اسی زیور سونے چاندی کی اس میں ہوتی ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن بطور برتنوں کے استعمال کرے ناجائز ہے. کیوں؟ وہاں تکبر اور تفاخر کی علامات آ جاتی ہیں، کہ متکبرین کی علامات ہیں کہ فلاں گھر کے جو ہیں جی برتن جو ہیں جی سونے کے ہیں. اور اب تو ہم نے ایک دفعہ اخبار میں پڑھا تھا، کسی آپ کے ملک میں کسی بڑے آدمی کے بیٹے کی شادی تھی کہ اس کو جوتا جو ہے وہ سونے کا پہنایا گیا. پہلے تاج پہنائے جاتے تھے، اب جوتے پہنائے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی مقدر ہوئے جوتے ہی ہوں، فکر نہ کریں. وہ بھی لکھ لیں آپ، اگلے عالم آخرت کا فیصلہ بھی لکھ لیں، اسی جوتے کو گرم کر کے انشاءاللہ سزا ملے گی. کیونکہ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا نہیں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اللہ فرماتی ہے ہم حکم دیں گے ملائکہ کو کہ یہی سونا جو اس نے پہنا تھا اسی کو آگ میں گرم کر کے اس کو داغ، اور کہو ان کو کہ ذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو وہ مزہ سونے کا جو تم دنیا میں پہنتے تھے. اور بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں گمراہ کرنے والی تھیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے پہ جو میرے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی جو کافر ہیں یا کافر نہیں ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ تو اس دنیا میں عورت میں، بچوں میں، سونے میں، چاندی میں کھو جاتے ہیں. لیکن جو میرے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اخلاص والے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو ان آیات میں اللہ نے ان کی صفات فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ نے فرمایا میرے بندے جو ہیں وہ ہر وقت مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے، ربنا اننا آمنا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ دل سے درد سے کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب 3 دفعہ کہتا ہے تو آواز آتی ہے لبیک عبدی، میرا بندہ مانگو کیا مانگتے ہو.
اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ 3 دفعہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں جو ہیں وہ منظور کر لیتی ہے۔ اسی لیے مومنوں کی صفت یہ ہے، اور میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کو جب صبح کی نماز کے لیے اٹھتے اور آسمان پہ نظر پڑتی پر فوراً آپ فرماتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش، اختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا اختلاف ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی دن بڑا ہے راتیں چھوٹی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہیں دن چھوٹا ہے، کبھی سورج کا طلوع ہے کبھی غروب ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں عقل والوں کے لیے علامات ہیں کہ جو اللہ ان چیزوں پہ قادر ہے وہ آخرت کے الانے پر بھی قادر ہے، وہ عالم دنیا کو فنا کر کے عالم آخرت پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اور فرمایا جو میرے بندے یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں تخلیق سماوات والارض میں، اور اس کے بعد اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار ہمارے، تو نے یہ ساری چیزیں ایسے بے فائدہ پیدا نہیں کی کہ ہم جانور ہیں کھاتے رہیں چرتے رہیں مر جائیں، نہیں، بلکہ تم نے ان چیزوں کو کسی حکمت پہ پیدا کیا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ 3 دفعہ کہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم بھی کہتی ہے مولا اپنے اس بندے کو بچا لے جہنم سے، کیوں یہ پناہ مانگ رہا ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ہر وقت یاد رکھو نماز کا عدد ہے، روزے کا عدد ہے، حج کا بھی عدد ہے، زندگی میں حج ایک بار، رمضان کے روزے پورے سال میں 30 یا 29، اسی طرح 24 گھنٹے میں نمازیں کتنی ہیں 5، لیکن ایک چیز جس کی حد کوئی نہیں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بہت سارا ذکر کرو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں حتی یقال لہ انہ مجنون، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہے، جب دیکھو اللہ اللہ میں لگا۔ آج کل تو اللہ کہنے والے پاگل ہیں نا، آج کل تو جو اللہ کے ذکر میں ہے وہ پاگل ہے، وہ بے وقوف بنا ہوا ہے، اور جو سارا دن ڈالر گنے ریال گنے وہ عقل والا ہے۔ آج کل تو دنیا کی گنتی کرنے والا عقل میں ہے، اللہ کے نام کے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا وہ تو ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا نا کہ ان کو تو مجنون سمجھا جاتا ہے، دیوانے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے تحقیق ہم ایمان لائے کس پر، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی تقدیر پہ، یوم آخرت پہ، کیونکہ ساری چیزیں ایمان والی، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے اسی صورت میں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جتنے مومن ہیں ایمان والے وہ ایمان لاتے ہیں کس پر، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور ایمان بھی ایسے نہیں
کہ ایک نبی کو مانے ایک کا انکار کریں کہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، وہ تو کافر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن ہم محمد مدنی کو نہیں مانتے، یا حضور کو ہم مانتے ہیں لیکن موسیٰ اور عیسیٰ کو نہیں مانتے نا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور اس کے بعد قالوا سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے تیرے احکام کی اطاعت کی۔ ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے، یہ سارا قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہم نے بھی اللہ کے احکام سنے، ہم نے بھی اطاعت کی ہے۔ کس چیز میں اطاعت کی ہے؟ اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، ہم دیتے ہیں، ٹیکس لگ جائے تو دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو پکڑ کے حوالات میں بند کر دیں گے نا، وہ ہم بھرتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، یہ ویلتھ ٹیکس ہے، یہ کیا ہے جی، یہ ڈیتھ ٹیکس ہے، یہ کیا ہے جی، یہ چولہا ٹیکس ہے، یہ کیا ہے جی، یہ زندہ ٹیکس ہے، یہ کیا ہے جی، یہ مردہ ٹیکس ہے، وہ تو ہم دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ جتنے بڑے آدمی ہیں یقین کریں، آج اللہ کے نظام کو اپنا لو، ہر بڑا آدمی صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کرے، آپ کے ملک میں کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی غریب بھوکا نہیں مر سکتا، سوال پیدا نہیں ہو۔ لیکن بس سمعنا، ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم نے فرما برداری کیا کی ہے، ہم نے اپنی شکل صورت نبی والی بنا لی، اپنا عمل، اپنا کردار، اپنا اقوال، اپنا صدق، گھر کا ماحول، دین، بچے، تجارت، بس دین اسی کا نام ہے، کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی کا نام اگر دین ہے تو پھر تو خواہ صحابہ نے اتنی قربانیاں دی اور ماریں کھائی، پھر تو بلا وجہ انبیاء کو دو دو ٹکڑے ہونا پڑا، انبیاء پہ آرے رکھ کے ان کو ٹکڑے ہونا پڑا، ان کے بدن سے خون بہتا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ اگر صرف یہی کہنا تھا کہ بابا تم اپنی کرو ہم اپنی کریں گے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، تم اپنی مانو ہم اپنی مانیں گے، جھگڑا وگڑا کوئی نہیں، ہم تو شریف لوگ ہیں، آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، ہم تو سب کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ لڑائی کس بات کی تھی؟ پھر حضور کو ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غاروں میں کیوں رہنا پڑا؟ اگر صرف اسی کا نام دین رہ گیا ہے کہ زبان سے کہہ دو اور جو مرضی آئے کوئی کرتا رہے، نہ، فرمایا اطاعنا، اور اس کے بعد بھی غفرانہ کا، اللہ ہم نے اطاعت بھی کی ہے لیکن پھر بھی معافی عطا فرما، پتہ نہیں تیرا حکم پورا ادا نہ کیا ہو، تو نے حکم دیا، ہم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن پتہ نہیں ہم نے صحیح بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پتہ نہیں ہم نے وضو بھی صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا، اس لیے بخشش بھی مانگتے ہیں ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ میرے مومن یہ کہتے ہیں آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور ہمارے گناہ معاف فرما دی، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں پناہ دے عذاب جہنم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم بھی دعا مانگ لو، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے نجات دے، اور اللہ ہر مسلمان کو جنت نصیب فرمائے اور جنت والے عمل کرنے کی توفیق دے۔ یاد رکھو ایسے نہیں ہے، آخر کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا میرے مومنوں کی صفت کیا ہے؟ پہلی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا میرے ایمان والوں کی پہلی صفت الصابرین، صبر کرنے والے۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ صبر کرنے والے، ماتم کرنے والا مومن نہیں، صبر کرنے والا مومن ہے۔ سمجھ آئے قرآن کی صفت کیا ہے؟ صابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں وہی مہتدون، ہدایت والے ہیں۔ ماتم کرے وہ صابر نہیں، جو صابر ہے تو ماتم نہیں۔
ایک سیدھی سی بات ہے. صبر کا کیا معنی ہے؟ اچھا یاد رکھو، ایک صبر کا معنی ہے لغت میں منع، کسی چیز سے رکنا. اچھا ہمارے یہاں تو صبر مشہور صرف یہی ہے کہ بھائی موت پہ صبر کیا، مصیبت پہ صبر کیا، یہ معنی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک معنی ہے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچے، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے کیا کرتے ہیں؟ کپڑے سیاہ پہنتے ہیں، کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، سر پہ مٹی ڈالتے ہیں، زنجیریں لے کے اپنے آپ کو زخمی کر دیتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہے. تو پھر یہ کہاں سے نکالی گئی؟ حالانکہ میرے مدنی باغ نے فرما دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ نے فرما دیا یاد رکھو کہ من لبس السود وضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا. فرمایا جو لوگ سیاہ کپڑے پہن کے ماتم کریں، اپنے چہروں پہ تھپڑ ماریں یا کپڑے پھاڑ ڈالیں، فرمایا ان کا محمد مدنی کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اندازہ کرو، حالانکہ حضور کے زمانے میں تو صحابہ نہیں کرتے تھے، کافر کرتے تھے. جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی مر جاتا نا، کرائے کی عورتیں آتی تھی رونے کے لیے، اور باقاعدہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ وہ یہاں اندر پیڈ یا کپڑا باندھ لیتی تھی. کو مارنا جو ہے تو کب تک آخر آدمی مار برداشت کرے؟ یہ رواج کافروں کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا. یہ جاہلیت کی رسم تھی کہ کرایہ دار آتے تھے باقاعدہ رونے کے لیے، ان کو پیسے دیے جاتے تھے، اور جس پر زیادہ رونے والے ہوتے دلیل تھی بھی بڑا سردار ہے، دیکھو آج سارے لوگ رو رہے ہیں، حالانکہ وہ سب کرایہ والے ہوتے تھے. اور پھر وہ منہ چہروں پہ مارتے تھے اور مٹی لے کے سروں پہ ڈالتے تھے اور کپڑے پھاڑ ڈالتے تھے. اور یہ باقاعدہ یعنی ان کے اندر رواج تھا. جیسے کہ ایک دشمن تھا نا میرے مدنی پاک سرکار مدینہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کعب ابن الاشرف، سب سے بڑا دشمن تھا یہود میں سے میرے مدنی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور کی شان میں بڑی گستاخیاں کی. وہ تھا ہی کافر لیکن بدبخت زندیق بھی تھا کفر کے ساتھ ساتھ. حضور کی مذمت میں بڑے بڑے شعر لکھے، حضور کی توہین کی کوشش کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار جو تھے نا جی، جوش میں آئے، ان نے پروگرام بنایا کہ اس بدبخت کو ختم کرو، یہ ہمارے مدنی پاک کی توہین کرتا ہے. اور مسئلہ بھی یہ ہے، یاد رکھو، نبی کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے، زندیق ہوتا ہے، اس کی سزا ہی قتل ہے. آج تو جی بس مشکل یہ بن گئی ہے نا، نبی کی توہین کرو تو کوئی قانون نہیں، صحابہ کی کرو تو کوئی قانون نہیں، لیکن کسی وزیر کی کرو، جج کی کرو تو قانون ہے، کسی فوجی افسر کی کرو وہاں بھی قانون ہے، لیکن محمد پاک کے بارے میں جو مرضی آئے کہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ ہمارے گناہ ہیں، کسی کا کچھ نہیں. ہم اگر ٹھیک ہوں گے تو سب ٹھیک ہو. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک عدالت میں آدمی بیٹھا ہے، اس کے عدالت میں زور سے کوئی بول لے تو توہین ہو جاتی ہے، وہ چاہے تو توہین عدالت میں سزا دے سکتا ہے. اگر وکیل اپنا گاؤن پہن کے نہ آئے تو اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن محمد مدنی کی توہین کرو تو کوئی قانون نہیں. ابھی سوچ رہے ہیں اور اس کے اندر بھی ترمیم در ترمیم کہ ثابت ہی نہیں ہوگا تو سزا کیا دے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں شیعہ سنی کے جھگڑے ہیں. یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ شیعہ سنی لڑتے ہیں؟ بالکل نہیں، تم خود لڑاتے ہو. کوئی پاگل ہو گیا اپنے بچوں کو مارنے کے لیے؟ وہ پاگل ہے؟ کسی کا دماغ خراب ہے کہ جا کے مسجد میں جا کر کسی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے مار دے؟ چلو شیعہ کا بھی عبادت خانہ ہے، کوئی بات نہیں، چاہے کسی کا ہو، گرجا ہو، کنیسا ہو، کلیسا ہو، مندر ہو، کوئی ہو،
یہ کسی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے کہ تم لڑاتے ہو. آج تم فیصلہ کر دو کہ صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی جائے گی، جذبات مشتعل ہوں گے ہی نہیں، بات ختم ہو گئی. کس بات پہ پھر لڑائی ہوگی؟ لیکن جب کتابوں میں اشتہاروں میں نعوذ باللہ قرآن طاغوت کہتا ہے شیطان کو، اور ما یعبد من دون اللہ، اور جب یہ لکھا جائے کہ قرآن میں جہاں جہاں طاغوت کا لفظ ہے وہاں سے مراد صحابہ ہیں، تو پھر اگلا برداشت کرے گا؟ تو کس نے ابھارا، کس نے لڑایا؟ جھگڑے کی بنیاد کیا بنی؟ ہم جھگڑے کے بعد تو بڑھتے ہیں، جھگڑے کو پہلے سے ختم کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے کسی کافر کے خدا کو بھی گالی نہ دو. ٹھیک ہے، اگر اہل سنت والجماعت کی کتاب میں اہل بیت رسول کے خلاف کوئی توہین کا کلمہ ہے، بالکل نکالو، پکڑو. یہ تو ہم نہیں کہتے کہ یک طرفہ ون وے ٹریفک چلاؤ، کیونکہ جو سنی ہے یاد رکھو وہ جیسے ابو بکر کا غلام اسی طرح علی کا غلام. وہ تو توہین کر سکتا ہی نہیں، اس کے لیے تو دونوں آنکھوں کا نور ہے، وہ کیسے توہین کرے؟ اس کے لیے تو جیسے صحابہ ویسے اہل بیت رسول پاک ہے. وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت علی کی شان میں کوئی لفظ کوتاہی کا کہا جائے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں کوئی کوتاہی کا لفظ کہا جائے. سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی وہ تو سنی ہو نہیں سکتا. اگر وہ اہل بیت کا دشمن ہے وہ خارجی تو ہو سکتا ہے، وہ نواسب میں تو ہو سکتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہو سکتا. اہل سنت والجماعت تو غلام ہیں دونوں کے، صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام. اصل بات یہ ہوتی ہے. تو اب جناب کعب ابن الاشرف جو تھا وہ گستاخ تھا، کافر تھا، میرے مدنی کا دشمن تھا. صحابہ نے پروگرام بنایا، 4 ساتھی اکٹھے گئے، 3 چھپ کے کھڑے ہو گئے، ایک آگے گیا، اس نے کہا دیکھو میں اس کو بلاتا ہوں، وہ ہوتا ہے دوسری منزل پہ، اور پھر جب وہ نیچے آئے گا سب سے پہلے تو میں اس پہ حملہ کروں گا، پھر تم ضرورت پڑے تو میری مدد کو پہنچ جائیں. اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہلے اس کو پیغام بھیجا کہ بھئی ہم آپ سے کچھ قرضہ لینا چاہتے ہیں. اس کو ملے پہلے، کعب ابن الاشرف کو جا کے ملے پہلے کہ بھئی ہمیں کچھ پیسے چاہیے. اس نے کہا، یہودی تھا نا، اس نے کہا کہ جی ہاں پیسے تو میں دے دوں گا لیکن آپ لوگوں کو رہن رکھنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی ہم کیا رہن رکھیں؟ کہنے لگا اپنی عورتوں کو رہن رکھ لو اور پیسے لے لو، عورتیں جو ہے ہمارے پاس رہن رکھ لو. یہ بھی یہود کا بزنس ہے، عورتیں دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں. یہ بھی ان کا بالکل آباء و اسلاف سے بزنس ہے، تاریخ ہے ان کی. انہوں نے جب بھی اسلام کو نقصان پہنچایا تو عورتوں کو استعمال کیا. تو اب جناب اس کو اب ان کا مقصد تو تھا نا اس کو مارنا، اور وہ قلعے میں بند ہوتا تھا، بدبخت اس پر کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا بھی بات سنو، اگر ہم نے عورتوں کو گروی رکھ دیا تو یہ بڑا مشکل ہے، عرب میں پھر ساری زندگی ہمارے خاندان پہ ایک عیب لگ جائے گا کہ ایسے لوگ تھے کہ عورتیں گروی رکھی پیسے میں، عورتیں تو ہم نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ کوئی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے تم اپنا اسلحہ جمع کروا دو تاکہ چلو مسلمان کو کوئی نقصان تو پہنچے نا. انہوں نے کہا ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے گھر میں اسلحہ ہے لے لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جانا تو میں پیسے تمہیں دے دوں گا. اسی وعدے پر یہ رات کو گئے اور اس کے بعد اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد جب وہ نیچے اترا تو اچھا جب آواز دی نا جی، اس کی بیوی بھی بڑی ذہین عورت تھی، بلا کی ذہین تھی. جب آواز دی تو اس نے کہا کہ ہذا صوت القاتل، یہ آواز مجھے قاتل کی آواز لگتی ہے، نیچے نہ جاؤ، آواز میں مجھے احساس ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو فلاں مسلمان ہے، وہ آیا ہوا ہے، ان کو میں نے خود بلایا ہے، میرا ان کے ساتھ پروگرام ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ نیچے اتر آیا. اب مسلمان کہتا ہے کہ آدمی بڑا مضبوط تھا. میں نے کہا اگر کچا بچہ میں حملہ کروں اور یہ مرے بھی نہ اور ہم بھی پکڑے جائیں تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار آج تو اتنی اچھی عطر کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا عطر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے فلاں سردار کی بیٹی سے شادی کی ہوئی ہے؟
اور بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں جب گھر میں ہوں تو آدمی ایسے خوشبوئیں استعمال نہیں کرے گا تو عورتیں رہیں گی ہمارے گھر میں. یہ تو فلاں خوشبو ہے جو میں نے اتنی مہنگی خریدی ہے. میں نے کہا یار بہت اچھی ہے, اگر اجازت ہو تو میں تیرے بالوں کو قریب ہاتھ لگا کے سونگھ لوں. اس نے کہا ہاں کوئی بات نہیں. تو بس وہ ہاتھ پکڑا گردن میں اور مار دیا. جب وہ بدبخت مر گیا تو صحابی کہتے ہیں میں چھپ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ابھی بھی پتہ نہیں بچ گیا ہو, نہیں تو رات کا واقعہ ہے نا, پتہ نہیں کوئی لگے نہ کٹی ہوں. تو میں اس وقت تک انتظار کروں, اگر یہ مر گیا ہے تو ابھی چھت پہ چڑھ کے لوگ ماتم شروع کریں گے ان کی عورتیں. یہ جاہلیت کی یہودیوں کی رسم تھی, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسلام ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ فوراً عورتیں اوپر گئیں اور اس کے بعد آواز آئی کہ فلاں مر گیا اور ہائے غضب ہو گیا اور قیامت ہو گئی. مجھے تسلی ہو گئی کہ ماتم شروع ہو گیا, باقی مر گیا. تو یہ ماتم جو ہے یہ مسلمانوں کا نہیں تھا. مسلمان تو صبر والے ہیں. مسلمان تو وہ ہوتی ہے کہ حضور کے سامنے بچہ گود میں ہے, حضور کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون, کہ اللہ کی قسم ہے میرے بیٹے ابراہیم تیرے غم میں ہم اداس بیٹھے ہیں, لیکن ہم فریاد نہیں کریں گے. ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا, ہم اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکالیں گے مگر وہ جو اللہ کو پسند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن کی تو یہ صفت ہے, پہلی صفت ہی اللہ نے شمار کی کہ الصابرین, مومن جو ہے وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. ایک صبر ہے مصیبت کا, یاد رکھو. اچھا دوسرا صبر کیا ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے او دیکھو ملا, او داڑھی والے, وہ فلاں, وہ پھر بھی صبر میں ہے. یہ بھی صبر ہے کہ پھر بھی دین کو نہیں چھوڑا. ہر شخص اس کے ساتھ مذاق بناتا ہے, کوئی اس کو دہشت گرد کہتا ہے, کوئی اس کو اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اس کو ملا کہتا ہے, کوئی اس کو کارٹون کہتا ہے, کوئی اس کے ساتھ مذاقیں کرتا ہے. دیکھو جی داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے, لیکن وہ پھر بھی سن رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھیڑتا, صبر کر رہا. یہ بھی صبر. اسی طرح ہر مشکل وقت میں, سردی ہے گرمی ہے, دین پہ وہ قائم ہے, یہ بھی صبر ہے. اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا یہ بھی صبر ہے. کہ عورت ہے, حسن ہے, جمال ہے, زنا کی دعوت دیتی ہے, وہ کہتا ہے نہیں مجھے اللہ کا ڈر ہے, یہ بھی صبر ہے. صبر کا معنی ہے روکنا. اپنے آپ کو طاعات پہ روکو, یہ بھی صبر ہے. برائیوں سے روکو, یہ بھی صبر ہے. اور مصیبت کے وقت میں, صدمے کے وقت میں صبر کرو, یہ بھی صبر ہے. اور مومن کی تو صفت اللہ نے پہلے یہ گنی ہے جو صبر کرنے والے ہوں. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے. اللہ پاک قادر ہیں, اللہ پاک ہمارے حالات بھی درست کر لیں. ہاں تو اس حدیث کا مراد یہ ہے کہ آپ نے ایسی بات کی ہے جو درست نہیں ہے. مسدد کا معنی یہ ہے کہ ایسا کلمہ کہا ہے. اصل میں بی بی صفیہ حضور کی بیوی تھی نا, ان کا قد مبارک چھوٹا تھا, تو انہوں نے بطور بیوی انہیں آپس میں ان کو اشارہ کیا, یعنی تمہارا تو چھوٹا قد ہے. تو بی بی ناراض ہوگی, تو نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا ہے, طنز کی ہے تم نے, چھوٹا قد بھی اللہ بناتا ہے, بڑا قد بھی اللہ بناتا ہے, کہ اگر میں یہ کلمہ جو ہے دریا میں بھی ڈال دوں تو وہ کڑوا ہو جائے گا. تمہارا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے. تسدید کہتے ہیں, قولوا قولا سدیدا, ایسا قول کہو جو سیدھا ہو. یہ کلام جو ہے تمہارا ٹیڑھا ہے, سیدھا نہیں ہے. اچھا جی, کہتی ہے ایک عورت نے لکھا ہے بیٹی نے کہ میں قرآن جو ہے زبان ہونٹ بند کر کے پڑھتی ہوں. یہ پڑھنا نہیں ہوتا, پڑھنے کے لیے لازمی بات ہے کہ کوئی زبان حرکت کرے, اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. اور کم از کم اتنا ہو کہ تمہاری آواز تم تو سنو, اس کو تمہارے کانوں تک جانی چاہیے. یہ زبان بند کر کے جو ہے یہ تفکر تو ہے, تلاوت نہیں ہوتی. اس کو تدبر تو کہتے ہیں, تفکر بھی کہتے ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا اپنے نبی کو کہ لا تحرک بہ لسانک, اب آپ زبان کو حرکت نہ دیں. تو مانا تلاوت میں حرکت دینی ہے, تلاوت میں بند نہیں کرنی. وہ تو نبی کا خاصہ تھا کہ اللہ نے فرمایا آپ زیادہ تکلیف نہ کیا کریں, جو جبریل پڑھتے ہیں آپ سن لیں, ہم آپ کے سینے میں ڈال دیں گے. تو اب معنی یہ ہے کہ تلاوت میں حرکت لسان ضروری ہے, ورنہ وہ تلاوت ہی نہ ہوئی. تو آپ تو ہونٹ ہی بند ہیں, ہر چیز بندے تو پڑھ کیا رہی ہیں. اس کا معنی ہے کہ آپ تدبر تو کر رہی ہیں, سوچ تو رہی ہیں, لیکن پڑھ نہیں رہی. تلاوت کا ثواب تب ملے گا جب آپ پڑھیں گی.
میرا ایک لڑکا ہے ماموں کا، 15 سال عمر ہے، بیچارہ ذہنی طور پہ معذور ہے، تو بیٹی اس کا علاج جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تم اس کے لیے سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ زمزم لے جاؤ اور روزانہ 7 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کرو، اللہ قادر ہے، کیونکہ زمزم میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ ہم نے صفا مروہ جب کرنا تھا عمرے کا تو بغیر صفا کے شروع کرنے کے ہم نے مروہ سے شروع کیا، وہ صفا نہیں ہوا۔ اگر آپ نے احرام نہیں کھولا ہے تو دوبارہ صفا سے شروع کر کے صحیح کر لیں۔ اگر آپ نے صحیح نہیں کیا، اسی طرح احرام کھول دیا، بال کٹا دیے تو دم پڑ گئی، کیونکہ صفا مروہ تو ادا ہی نہیں ہوا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب آدمی کو 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی پتہ نہیں کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، تو کوئی علاج ہے بھلا؟ اتنا تو عقل اللہ نے بھی دیا ہے، روٹی کھانا ہو تو پوچھ لیتی ہو کس ہوٹل پہ اچھا گوشت پکتا ہے، کڑھائی گوشت کہاں اچھا ملتا ہے، اور آئس کریم کس کمپنی کی اچھی بنتی ہے، اور بسکٹ کون سے بہترین ہوتے ہیں۔ لیکن ایک دین نبی کا اتنا لاوارث ہے کہ تمہیں پوچھتے ہوئے بھی شرم آتی۔ نبی کا دین اتنا یتیم ہو گیا کہ تم مکے میں بھی پہنچ گئے، عمرہ بھی کر لیا، پوچھا نہیں۔ طواف کے بعد پوچھے تھے کہ بھائی ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے، پتہ لگ جاتا بھی یہ صفا ہے وہ مروہ ہے، ختم ہو گئی بات۔ کون سا مشکل مسئلہ تھا؟ ایک آدمی نے میرے پاس امانت رکھا، یعنی کچھ پیسے، 1000 10,000 1 لاکھ، میں نے اس امانت کو اسلامی بینک میں داخل کر لیا، اس میں سے جو فائدہ ملے گا میرا ہے، اس کا ہے، جس کے پیسے تمہارا کیوں ہے؟ یہ آدمی ہے، تم نے سود کھانا شروع کر دیا ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، اس نے امانت اسی لیے رکھی تھی کہ تم فائدہ، وہ پاگل ہے، وہ نہیں رکھ سکتا تھا بینک میں۔ مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے کہ لوگ اس کو طرح طرح کی بات۔ حضور کے والدین کے بارے میں آپ سب سے بہتر مسئلہ یہ ہے کہ آپ زبان بند رکھیں بس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ توقف کے قائل ہیں، اور بعض ائمہ ظاہر حدیث کو لیتے ہیں کہ حضور نے خود فرما دیا۔ ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے، آپ نے فرمایا جہنم میں۔ اس کا باپ کافر تھا، وہ بیچارہ رو کے اٹھ کے چلا گیا۔ اب جس کو تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، فرمایا ان ابی و ابا کا، میرا باپ بھی تو وہی ہے نا۔ تو اس لیے بعض علماء اس ظاہر حدیث کو لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی اجازت دی جائے مانگنے کی، تو اللہ نے فرمایا بخشش کی مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اب لطا قبر پہ جا سکتے ہو۔ تو حضور قبر پر تو گئے لیکن بخشش مانگنے کی اجازت نہ ملی، تو اس لیے بعض لیکن بہتر یہ ہے کہ جس چیز کا ہم سے سوال ہی نہیں ہونا، ہم اس بارے میں کیوں تجسس کریں؟ ہم سے نہ قبر میں پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا، باقی مسئلے حل ہو گئے، ہم اپنے والدین کی فکر کریں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ دعائیں قنوت نہ آئے تو وطر نماز میں کیا پڑھے، جو بھی آتا ہے اللہم اہدنی پڑھتا رہے، لیکن یاد کرنے کی کوشش بھی کرے۔ اب کب یاد کرو گے؟ 1400 سال تو گزر گیا شریعت کو۔ اب یعنی یا آغا خانی لوگ جو ہیں بھائی، ان کے کفر میں کسی کو کوئی شبہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی اگر مکے میں آ جائے مسلمان بن کے تو کیا کرے آدمی، ماتھے پہ تو لکھا ہوا ہوتا نہیں، پتہ لگ جائے تو یہ حکومت نہیں آنے دیتی۔ یہ اسلام کی حکومت ہے الحمدللہ۔ میں جناب عید کے دن زیارت کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا، واپسی پہ میں نے احرام نہیں باندھا، بغیر احرام کے داخل ہوا، چونکہ شوال میں مجھے عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو سفر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ شوال میں عمرہ نہ کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسا سفر بھی نہ کرو جس میں عمرہ کرنا پڑے۔ اب جو تم نے نہیں کیا وہ تو قضا بھی کرو اور دم بھی دو۔ اگر بچنا تھا تو پھر کوئی اس کا حل یہ تھا کہ سیدھا مکے نہ آتے، سفر جدے کا کر لیتے، سفر کسی اور جگہ کا کر لیتے، کیونکہ سفر عمرہ جب ضروری بنتا ہے میقات سے جب آدمی سیدھا مکے شریف آ رہا ہو۔ اگر ایک آدمی اب بھی کراچی سے جدہ آ رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں نے تو جدہ جانا ہے، میرا گھر جدہ میں ہے یا میرے بھائی کا گھر ہے، دوست کا گھر ہے، میں وہاں رہوں گا 1 دن 2 دن، بعد میں دیکھا جائے گا، تو کوئی احرام نہیں۔ آپ کے طالب العلم جو ہیں وہ آپ کے درس کے لیے اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، اگلی صفوں میں نہیں جاتے، تو آپ چلے جایا کریں، کچھ کام آپ کر لیں، کچھ وہ کر لیں۔
وہ نہیں جاتے تم تو چلے جاؤ اگلی صفوں میں، صفیں پھر مل جائیں گی انشاءاللہ، تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ بہرحال اگلی صفوں کو پر کرنا چاہیے، طالب ہو یا غیر طالب ہو۔ میری بیوی ہے، میں بچے ہیں، جب میری بیوی گھر حرم میں آئے تو طواف میں ہر وقت مجھے ساتھ رہنا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ساتھ رہنے کی، سفر نہیں کر سکتی بغیر محرم کے۔ جب حرم میں آ گئے عورتیں عورتوں میں نماز پڑھیں گی، آپ مردوں میں پڑھیں گے، عورتیں عورتوں کی طرف باہر چلیں گی، آپ اندر کی طرف طواف کریں، کوئی بات نہیں۔ کعبۃ اللہ میں لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، بالکل نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے اتنی دور گزریں کہ سجدے کی جگہ پر آپ کا پاؤں نہ آئے، یعنی کم سے کم دور ہو کے گزریں، کوشش یہ کریں کہ نہ گزریں۔ خانہ کعبے میں صف اول کون سی ہے؟ صف اول وہ ہوتی ہے جو امام کے پیچھے آ رہی ہے، وہ صف اول ہے۔ وہ نہ ملے اس کے بعد پھر جو صفیں دوسری طرف کعبے کے قریب ہوں ان کا پھر زیادہ ثواب۔ اگر خضاب لگائیں اور اس میں سرخ مہندی ملا لیں، خالص سیاہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آدمی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ بالکل نہیں بدل سکتا ہے۔ ویسے تقدیر جو ہے وہ دو ہوتی ہے، معلق یا مبرم۔ ایک مبرم ہے جو کبھی نہیں بدلتی، ایک معلق ہے اللہ نے لکھا یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے نے عمرہ کیا تو میں اس کو یہ معاف کر دوں گا۔ سورہ کہف میں کن واقعات کا ذکر ہوا ہے؟ مہربانی کر کے بتائیں تو آپ سورہ کہف پڑھ لیں، اردو کا ترجمہ دیکھ لیں، کوئی اتنی سا واقعہ ہے کہ میں 2 لفظوں میں بتا دوں آپ کو۔ مہر فاطمی میں کتنی رقم ادا کی جاتی ہے؟ باقی سارے کام آپ بی بی فاطمہ والے کرتے ہیں، صرف مہر کے وقت بی بی فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ ویسے وہ 131 تولے چاندی تھی اس کی قیمت، اور یہ غلط بات ہے کہ بھی آدمی صرف مہر کے وقت تو یاد آ جائیں۔ لوگ 32 تولے بنا لیتے ہیں، 32 روپے بنا لیتے ہیں، بعض لوگ ایک چاندی کا بڑا روپیہ لے آتے ہیں، سب ڈھونگ ہے، کوئی بات نہیں۔ حالات کے مطابق میاں بیوی اور معاشرے کے مطابق جو ضرورت ہو وہ اتفاق سے حق المہر طے کریں، اور وہ مہر دیں بھی، صرف یہ نہیں کہ کاغذ میں لکھوا دیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ مہر ادا نہیں کی جاتی۔ قیامت میں آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی مہر کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ جنہوں نے نہیں دی وہ بھی جلدی دے دیں، اور پیسے نہ ہوں تو سان حل معافی دے لیں۔ بھئی آج کل عورتوں سے کون معافی نہیں مانگتا؟ تو اگر آپ نے دین کے لیے معافی مانگ دی تو کیا حرج ہے؟ ویسے تو ہر کوئی مانگتا رہتا ہے، یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم مانتے ہیں تو مانتے نہیں ہو، ورنہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے ہر معزز آدمی کو کہ بھئی عورتیں آگے جا رہی ہیں، وہ بیچارہ پیچھے جوتے اٹھا رہا ہے۔ مجھے تو بڑا احساس ہوتا ہے کہ یہ یتیم، پہلے بچے ہم نے دیکھے تھے، اب یتیم شوہر بھی ہم نے دیکھ لیے۔ پہلے ہوتے تھے نا ماں باپ کے پیچھے یتیم بچہ جا رہا ہوتا ہے بیچارہ کہ اس کا کوئی ماں باپ ہو تو اس کا فکر کرے۔ اب یہ عورت آئے گی نا جناب ایسے آرام سے حرم کے باہر جوتا پھینک دے گی، وہ خامد اٹھائے وہ، اور اس کے بعد ہو گیا یار دروازہ نمبر 62 پہ ویٹ کرنا، ٹھیک اوکے سر۔ بڑا حلال ہے جی، فکر نہ کریں، آپ کھائیں۔ نہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، وہ تو منع کیا گیا چونکہ جنگ میں جانور ختم ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہوتی۔ وطر جو ہیں جی، وطر میں دونوں حدیثیں موجود ہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت علیحدہ پڑھیں، وہ بھی حدیث موجود ہے، اور 3 رکعتوں کو ملا کے پڑھا جائے جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ ان سے نہ لڑو، جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، جو نہیں پڑھتا اس بدبخت کو اندر لے آؤ، جو اندر آ گیا ہے اس کو خدا کے لیے لڑ لڑ کے باہر نہ نکالو، اس کو پڑھنے دو، جیسے بھی پڑھتا ہے شکر کرو، آ تو گیا ہے نا اندر۔ جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کو دونوں مولوی جا کے لے آؤ اندر۔ میرا عمرے پہ آیا، میرا ارادہ تھا کہ مکے میں جا کے نوکری ملی تو کروں گا، اگر نوکری میں روپیہ ملے تو حلال ہے، بالکل نوکری میں روپیہ ملے کیوں حلال نہیں، خالص حلال ہے۔ حضور نے فرمایا اصل حلال تو وہ ہے جو تم محنت کر کے کماتے ہو۔ میں پاکستان سے آیا ہوں لیکن احرام میں نے جدے سے باندھا ہے، اگر آپ جدے میں ٹھہرے تھے پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن نہیں قیام تھا، احرام صرف آپ نے نہیں باندھا کہ بھی ذرا جہاز میں میری فیشن میں فرق نہ آ جائے، تو بہرحال ایک دم ادا فرما دیں، عمرہ تو آپ نے ویسے کر لیا ہے، ایک بکری بطور دم دے دیں۔ اصل میں بعض لوگ بیچارے فیشن کا خیال ہوتا ہے نا، بھی سوٹ ووٹ میں ہوتے ہیں ذرا ٹھیک لگتے ہیں، اب احرام باندھ لیں تو یہ تو نبی کی وردی ہے، اس میں تو گندے لگتے ہیں، وہ کافر والی وردی میں اچھے لگتے ہیں، کیونکہ احرام تو محمد مدنی کی وردی ہے نا۔
پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، ایئر ہوسٹس دیکھ لے گی بھی دیکھو یہ 2 چادریں باندھے ہوئے ہے بیچارہ. حالانکہ آپ احرام باندھ کے ہیں زیادہ عزت ہوتی ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ